بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن قبل میں نے ایک شارٹ ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ درود شریف پڑھنے والوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں ان کے دل کی خواہشات، دل میں اٹھنے والی امنگیں، لبوں تک آنے والی دعائیں اور خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت بخش دیتے ہیں۔ آج اس حوالے سے ایک ذاتی مشاہدہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور ویڈیو میں نے شارٹ ویڈیو میں مفتی عبدالرحیم قاسمی صاحب کے حوالے سے عرض کیا تھا، تو آج کا مشاہدہ بھی ان کی ذات سے ہی متعلق ہے۔ میں چند ایک ویڈیو پہلے بتا چکا ہوں کہ مجھے درود شریف پڑھنے والوں سے محبت ہے۔ جہاں سے مجھے کوئی نیا بندہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو میرا دل بےتاب ہو جاتا ہے، اور میری خواہش ہوتی ہے اس سے مل نہیں سکتا تو کم سے کم اس سے بات کر لوں، واٹس ایپ پہ رابطہ ہو جائے، آن لائن رابطہ ہو جائے، یا ٹیلی فونکلی ان سے کانٹیکٹ ہو جائے۔ تو بالکل اسی طرح میرے ایک درود شریف پڑھنے والے دوست تھے، پاکستان کے چھوٹے سے شہر سے ان کا تعلق تھا، کثرت سے، نہایت کثرت سے درود شریف پڑھتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا کی، آپ کثرت سے درود شریف پڑھتے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے استاد محترم مفتی عبدالرحیم قاسمی صاحب ہیں، جن کا انڈیا سے تعلق ہے، اور وہ نہایت کثرت یعنی تقریباً 10 لاکھ مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار ایسی بھی ہستی ہے جو روزانہ 10 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی اسی وقت بیٹھے بیٹھے کہ میرا حضرت سے رابطہ ہو جائے۔ اور مجھے انڈیا میں تو میرے کچھ دوست اور کچھ درود شریف کی بہنیں تھیں، ان سے پوچھا، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ اب میرے دل میں روز بروز خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں حضرت سے کسی طرح بات کروں۔ اسی طرح تقریباً کوئی 1 سے 1.5 ہفتہ گزرا ہوگا تو میں نے اسی بھائی سے پوچھا کہ بھائی آپ نے اپنے بزرگوں کا، اپنے استاد محترم کا ذکر کیا تھا، کیا میں ان سے بات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے واٹس ایپ نمبر حضرت صاحب کا دے دیا۔ اب میں پورا دن سوچتا رہا میں حضرت سے کیا بات کروں، تو خیال یہ آیا کہ الحمدللہ ہر سال ہم درود شریف اجتماعی طور پہ اکٹھا کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بادب پیش کر دیتے ہیں ہر سال 12 ربیع الاول پہ۔ تو جس سال کی یہ بات کر رہا ہوں اس سال میں ہمارا درود شریف مشن کا تھا 1200 خرب درود شریف، 1200 خرب درود شریف۔ تو میں نے حضرت کو اسی طرح میسج کر دیا کہ حضرت ایک چھوٹا سا مشن لے کے چل رہا ہوں، دعاؤں کی التجا ہے، عام سا گناہ گار سا انسان ہوں، اور ہمارا اس سال کا مشن ہے 1200 خرب۔ انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کرم فرمائی تو انشاءاللہ 1200 خرب درود شریف کا تحفہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 12 ربیع الاول والے دن پیش کریں گے۔ پورا دن گزر گیا، شام سے قبل حضرت کا میسج آیا، اور ان کے جو الفاظ تھے یقین جانے میری آنکھیں کھلی کھلی رہ گئیں۔ حضرت کہنے لگے کیا آپ وہی ہیں؟ میں ان کے الفاظ ہو بہو نہیں بتا سکتا، ہو بہو الفاظ مجھے یاد نہیں، لیکن جس کا مفہوم یہ تھا کہ چند دن قبل
وہ حضرت بتانے لگے کہ چند دن قبل میرے دوست احباب میں کسی نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں ایک شخصیت ہے جو کہ درود شریف 1200 کھرب کا سفر لے کے چل رہی ہے۔ تو حضرت کہنے لگے میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں اس ہستی سے بات کروں، اس بزرگ سے بات کروں یا اس نوجوان سے بات کروں۔ کہتے میں نے دل میں خیال آیا تو دوسرے ہی لمحے یہ خیال آیا کہ میں کیسے اس نوجوان سے یا اس بھائی سے بات کر سکتا ہوں، وہ پاکستان میں انڈیا میں ہوں، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے آپ کا خود ہی مجھے فون آ گیا ہے، آپ کا خود ہی مجھ سے رابطہ ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہوں، معزز سامعین کرام، میں اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا، کیونکہ میں بہت گناہ گار سا بندہ ہوں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ جو درود شریف پڑھتا ہے، جو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے، پھر درود شریف اسے عزت و منزلت کی تہ عبور کراتا ہے، عزت و منزلت عطا فرماتا ہے، اس کی قدر وچ اضافہ ہوتا ہے۔ تے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ درود شریف پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت کے ہر مقام پر عزت عطا ہوتی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ اور میرے دل میں پھر سے وہ الفاظ آ رہے ہیں جو چند دن قبل میں مسجد سے آ رہا تھا فجر کی نماز کے وقت، تو ایک دم سرشاری کی کیفیت طاری ہو گئی، جذب کی کیفیت طاری ہو گئی، اور چند الفاظ لبوں پر سمٹ آئے۔ میں پھر سے وہ الفاظ دہرانا چاہ رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے۔ یا رسول اللہ، 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 مجھے آپ سے محبت ہے۔ معزز سامعین کرام، میں نے عرض بس یہ کرنی تھی کہ درود شریف پڑھنے والوں کہ دل کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخش دیتا ہے۔ اس کے باوجود آج کے دور میں بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم اتنی تعداد میں روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں، اتنی کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، آپ کو درود شریف کے مشاہدات جا بجا بکھرے نظر آئیں گے، آپ کو اپنی زندگی کی واقعات بکھرے نظر آئیں گے درود شریف سے متعلق۔ میں نے جب غور کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ میری پوری زندگی ہی درود شریف کا معجزہ تھی۔ تو اللہ والو، درود شریف پڑھا کرو، درود شریف خود بھی پڑھو، دوست احباب کو بھی دعوت دو، 1 کروڑ درود شریف خود بھی کرو، خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی دعوت دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت بار بار عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔